السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین محترم اور ناظرین گرامی، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ کے دین و شریعت کے احکام و مسائل سیکھنے اور جاننے کے لیے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع اور اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور الہ العالمین ہماری اس بیٹھنے کو، ہماری اس اجتماع کو ہمارے رفع درجات، گناہوں کی بخشش، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا وسیلہ اور سامان بنائے۔ حاضرین گرامی اور دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے آخری ٹکڑے کے حوالے سے، جسے اللہ تعالیٰ نے توکل علی اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ توکل علی اللہ
یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک بنیادی جز اور حصہ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہماری جانکاری، ہمارا علم گہرا اور مضبوط ہوگا تو ایسی صورت میں ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔ اس کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، کیونکہ یہ ایک قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ اور جس آدمی کا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، زندگی دنیا اور آخرت کے معاملات اور امور میں مضبوط اور مستحکم اور ٹھوس ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تعلق باللہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور جس کا توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر اس دنیا میں مضبوط بن کر کے جینا چاہتا ہے، طاقتور بن کر کے جینا چاہتا ہے، تو ہمارے اسلاف میں سے بعض سلف نے کہا کہ من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، کہ جسے یہ بات اچھی لگتی ہو، یہ پسند ہو کہ وہ طاقتور بن کر کے زندگی گزارے، مضبوط آدمی بن کر کے زندگی گزارے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہ اس کی زندگی میں طاقت اور قوت اور مضبوطی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ اور وہیں دوسری طرف جب آدمی اللہ پر توکل کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے تو وہ دنیا کے طرح طرح کے اندیشوں کا شکار ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور جب اس کا توکل علی اللہ کمزور ہوتا ہے تو دنیا کی معمولی سے معمولی چیز اس کے عزم و ارادے کو بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک آدمی بدشگونی لیتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، نحوست کا شکار ہے وہ۔ اب وہ جا رہا ہے، راستے میں کالی بلی آئی اور اس کا راستہ کاٹ دیا۔ اللہ رب العالمین پر اس کا توکل مضبوط نہیں ہے، وہ اس بدشگونی کا شکار ہو کر کے وہ چھوٹی سی کالی بلی اس کے عزم اور ارادے کو روکنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اس کے کام میں خلل اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور، الو، پرندہ آ کر کے اگر اس کے گھر کی چھت پر آواز لگائے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ پر توکل اس کا مضبوط نہیں ہوتا، وہ آدمی کمزور ہوتا ہے، دنیا کے خطرات اور اندیشوں کے سائے میں جیتا ہے۔ اور جس کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین، آگے آپ کے سامنے میں نمونے اور مثالیں ذکر کروں گا کہ یہ طاقت اور قوت، یہ حوصلہ، یہ جذبات اور یہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کی یہ ساری شکلیں کن بنیادوں پر انبیاء کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں، سلف صالحین کی زندگیوں میں آیا۔ توکل علی اللہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے، یہ ہماری ایمانی زندگی اور توحید اور تعلق باللہ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے، اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت اور پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے، اہل ایمان کا شعار اور ان کی شناخت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی آیات انہیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے، تو اللہ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کے احترام کی بنیاد پر ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، اور زادتہم ایمانا، اور ایمان والوں کے دلوں میں ان کے ایمان کی روشنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کون؟ یہ اہل ایمان کی پہچان ہے اللہ رب العالمین۔
پھر کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان ہی کی شناخت ہے، اہل ایمان ہی کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی اللہ رب العالمین نے پہچان بتائی اور کہا کہ واقعتاً یہ شرط لگائی اللہ رب العالمین نے کہ تمہارا ایمان اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، معتبر ہو، تمہاری گنتی تمہارا شمار اللہ کی بارگاہ میں اہل ایمان میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر واقعتاً حقیقت میں اللہ نے شرط لگائی، کہا اس شرط کے وجود کے ساتھ مشروط پائی جائے گی، اور اگر یہ شرط کالعدم ہے تو ایسی صورت میں مشروط بھی اس کا بھی وجود نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے اور خالص ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی بھی بنیاد قرار دیا، تو ایمان کے ساتھ ذکر کیا، پھر اسی طریقے سے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر حقیقت میں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے فعلیہ توکلوا، تو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مسلمین، اگر حقیقت میں تم مسلمان ہو۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ ایمان اور اسلام کے لیے یہ شرط اللہ نے قرار دیا کہ اگر مسلمان ہو کر کے رہنا ہے، اگر صاحب ایمان اور مومن بن کر کے رہنا ہے تو اللہ پر توکل ہمارا آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں عبادت کے ساتھ اللہ نے کیا کہا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں اللہ رب العالمین ہاں کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اس طرح سے کئی ایک آیات اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس اللہ پر جسے نہ موت آنے والی ہے، جسے ہاں اس دنیا سے فنا نہیں ہونا ہے، اس زندہ و جاوید اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ تو اس طرح سے ایک نہیں بے شمار آیات، میں ان کو ذکر نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تاکیدی حکم دیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، اللہ رب العالمین نے کئی جگہ توکل علی اللہ کے الفاظ کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ تاکیدی حکم دیا کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں میں دیکھیں گے تو انبیاء کرام جب ان کی قوموں نے انہیں ٹھکرا دیا، ان کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے جو اپنے لیے ذریعہ بنایا، صبر کا، تسلی کا سامان بنایا، تو اپنی اپنی قوموں سے وہ کہہ کر کے اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ رب العالمین پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ طرح طرح کی مشکلات آئیں، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، طرح طرح کے مصائب و آلام آئے، لیکن سارے مسائل میں انبیاء کرام نے توکل علی اللہ کو اختیار بنایا، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے، یہ اہل ایمان کی ایک پہچان اور شناخت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام کی شرط قرار دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوکل علی اللہ کہا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے، اور آپ کی زندگی میں بے شمار نمونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت
عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر مجھے تورات کا ایک قدیم نسخہ ملا، میں اٹھا کر کے پڑھ رہا تھا، میں نے اس نسخے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کچھ نشانیاں پڑھی تو کہا اسی میں یہ بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وحرزا للامین انت عبدی و رسولی وسمیتک المتوکل کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر کے، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر کے، نذیر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور اسی طریقے سے حرزا للامین، ان ان پڑھ اور گنوار لوگوں کے لیے ایک پناہ کا سامان آپ کو بنا کر کے بھیجا۔ آپ ہمارے بندے اور اپنے میرے رسول ہیں، پیغامبر ہیں۔ سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ایک قائد، ایک رہنما، ایک راہبر، ایک پیشوا، ایک مقتدی جو ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے اغوا ہوتا ہے، اس کے اوصاف اور محاسن اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ کہا کہ ایک آدمی جو لوگوں کی پیشوائی اور رہنمائی اور اغوائی کرتا ہے، جو لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، اس کے اندر یہ سارے اوصاف بدرجہ اتم اور بدرجہ اعلیٰ موجود ہونے چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے، نرم عادت اور نرم خو نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، بدترین دل والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ مکہ کے مشرکین، یہ آپ کے ارد گرد جو اسلام قبول کر کے مسلمان اور مومن ہو کر کے آپ کے پاس بیٹھنے والے بن گئے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس آنے والے نہ تھے۔ تو یعنی پہلی خوبی یہ ہے کہ ایک آدمی جو سماج کا راہبر، رہنما، مصلح اور ریفارمر ہو، اس کے اخلاق بڑے نرم ہونے چاہیے، اس کا کردار بڑا پیارا اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ بڑا اچھا اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی۔ اگر سماج میں آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کی دعوت اور توحید کے نام پر، اسلام اور سنت کے نام پر لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ آدمی مزاج کا، عادت کا، اخلاق کا اور اپنی سوچ اور فکر کا پاکیزہ اور اچھا انسان ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا اس آیت کریمہ میں اعتراف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اکرم فاعف عنہم، جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کے ساتھ ان کی بھیڑ میں اللہ کی دعوت اور توحید کا کام کریں گے تو بلا شبہ ان سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، گستاخیاں ہو سکتی ہیں، آپ کے حق میں کوئی ناروا سلوک بھی ان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ تو اے رسول اکرم اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ پہلا اللہ نے حکم کیا دیا؟ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ واستغفر لہم،
اور معافی کے ساتھ ساتھ یوں ہی نہیں، اگر بڑی غلطی، بڑا گناہ ان سے، بڑی کوتاہی سرزد ہو گئی تو معافی کے ساتھ ساتھ، نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے حق میں رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کیجئے، معاف کیجئے۔ یہیں پر اکتفا نہیں، آپ ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرمائیے، اللہ سے بخشش مانگیے ان کے گناہوں پر، آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور جو ٹکڑا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک آدمی اگر سماج کا اغوا ہے، رہنما اور راہبر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سماج کو لے کر کے چلے، اپنے ماتحتوں کو لے کر کے چلے، ملت کا، قوم کا، جماعت کا، ہاں کسی تنظیم اور سوسائٹی کا، کسی سماج اور معاشرے کا اگر رہنما ہے تو وہ اپنے اہم خاص لوگوں سے مشورہ کرے سماج اور ملت کے مسائل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا معاف کر دیں، مغفرت کی دعا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کسی اہم معاملے کا مسئلہ آئے، کسی اہم چیز کی بات آئے، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری ٹکڑا جو میں اس درس اور خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے کے بعد جب کوئی معاملہ طے پا جائے، کسی آپ فیصلے پر پہنچ جائیں اور عزم مصمم ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے کسی امر اور کسی معاملے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول اکرم آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے عزم کے بعد اپنے کام کو کر ڈالیے۔ آپ جب آپ کسی چیز کے حوالے سے عزم مصمم کر لیں، خیر کا پہلو نظر آئے تو آپ گھبرائیں مت، کچھ اللہ کے اوپر بھی ڈال دیں۔ آپ کا کام ہے کرنا، آپ کا کام ہے کسی ارادے اور کسی نیت پر کوششیں کرنا، اسباب اختیار کرنا، ذرائع اختیار کرنا، وسائل کا اختیار کرنا کسی کام کے لیے، لیکن فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ بھروسہ کرنے کا کیا معنی؟ آدمی محنت کرے، آدمی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے نتائج اور اثرات کو۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنی طاقت پر، اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر اور اپنے قوت پر ناز اور غرور کرتے ہوئے وہ سوچے کہ میں تو اس چیز کو حاصل کرنے والا۔ تو توکل علی اللہ کا مطلب بھی یہی سمجھ لیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اختیار کیے جائیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، جیسے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کر دے گا۔ نہیں، دوا اور علاج کا اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اب اس دوا اور علاج کے بعد شفا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ یہی توکل علی اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہے اپنے گھر کے اندر اور جو ہماری روزی روٹی ہے بنا محنت کے، بنا کوشش کے ہمارے حصے کی آ جائے گی۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ نماز پڑھو۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا حکم آیا ہے نماز کے لیے کاروبار چھوڑ دو، تجارت بند کر دو، لیکن جب نماز تکمیل کے حد تک پہنچ جائے، تمہاری نمازیں پوری ہو جائیں، جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ کی روزی تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے مقدر اور ہماری قسمت کے حصے کی جو روزی ہے، جو رزق ہے ہمارا، وہ ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے، ذرائع اختیار کرے اور محنت اور کوشش کرے۔ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے اس محنت اور کوشش کے بعد نتیجہ اور اس کے اثرات کیا دینے والا۔ ایک صحابی ہے انس بن مالک، کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب آپ عزم کر لیں تو کام کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ بھروسہ کا یہ معنی نہیں کہ کام ہی نہ کیا جائے،
اسباب ہی نہ اختیار کیے جائیں. تو ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میرے پاس جانور ہے, میری بکری ہے, ہاں میں اسے باندھ کر کے رکھوں یا اللہ بھروسے چھوڑ دوں, اور وہ میری بکری ہے میرے پاس تو آئے گی چل کر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اعقلھا وتوکل علی اللہ, اسے باندھ کر کے رکھو, باندھو, آزاد نہیں چھوڑنا ہے. یہ اللہ پر بھروسے کا معنی نہیں ہے کہ آپ آزاد چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہیں سے بھی چل کر کے میرے پاس آئے گی. یہ اللہ پر بھروسہ کا معنی ہے نہیں. کہا اللہ پر بھروسہ کا معنی یہ ہے کہ باندھ کر کے رکھو اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر رکھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یمن سے لوگ جب مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے تھے تو وہ کچھ نہیں لے کر کے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نکیر کی. وہ کیا کہتے تھے؟ آتے تھے جب مکہ تو لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگتے, دستے سوال دراز کرتے یمن کے لوگ. تو لوگ ان پر اعتراض کرتے تو کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ بھروسے نکل گئے. کیا کہتے تھے؟ نحن المتوکلون, اللہ بھروسے ہم نکل گئے, اب جائیں گے مکہ, کوئی نہ کوئی راستہ بنے گا کھانے پینے کا. اور وہاں آنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ بھیک مگائی کرتے تھے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے, دستے سوال دراز کرتے تھے, لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے تھے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے نکیر کی اور کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یمن والے جو بلا توشے راہ اور زادے سفر اور کھانے پینے کی چیزوں کے حج کے لیے نکل پڑتے تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ہاں تم زادے راہ نکل کے نکلا کرو, سفر خرچ لے کر کے نکلا کرو, کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے نکلا کرو. یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے. یہ بھروسہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ نکل گئے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے ہاں نام دے کر کے جا کر کے مکہ کے لوگوں سے ہاں بھیک مانگا کر. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توکل کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا, اسباب اختیار کرتے ہوئے. اسی کسی شاعر نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. آپ میدان کارزار میں گئے, اب آپ کی ذمہ داری ہے, یا کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے گئے, آپ اپنی ہتھیار کو, اپنی چاقو کو اور اسی طریقے سے خنجر کو تیز کر لیں. اب اس سے کٹنا نہ کٹنا اللہ کے لیے, آپ کا کام ہے تیز کرنا, دھار لگانا. اب یہ نہیں کہ دھار ہی نہیں لگایا اور بولا اللہ رب العالمین کاٹے گا, تو یہ توکل علی اللہ نہیں. توکل علی اللہ یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, اب کاٹنا اس کی تیزی, اس میں دھار پیدا کرنا, کاٹنا یہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے. تو یہ توکل علی اللہ کا مطلب ہے میرے بھائیوں, اور یہ انبیاء کرام کی صفت کی. اب دیکھو ایک واقعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں جب یہ توکل علی اللہ آتا ہے تو انسان طرح طرح کی مشکلات سے, پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا سودا کیا جانے لگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلان کیا گیا کہ بھائی اگر ان دونوں کا سر کوئی لے کر کے آتا ہے تو بڑا سے بڑا انعام دیا جائے گا. توکل علی اللہ جب آ جائے, یہ انبیاء کی صفت ہے, نیکوکاروں کی صفت ہے, اللہ والوں کی صفت ہے, اور یہی وہ طاقت تھی, یہی وہ پاور تھا جب ان کے اندر پیدا ہو گیا تو انہوں نے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کر کے کیا ہوا تھا, مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد کا سر لے کر کے آتا ہے تو اسے بڑا سے بڑا انعام دیا جائے. گئے پیارے رسول نکلے کیسے بھی کر کے, آپ غار ثور میں پناہ گزی ہو گئے. آپ کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مشرکین مکہ, رؤسائے قریش, بڑے بڑے سرداران تلاشتے تلاشتے اس غار ثور کے منہ اور دہانے پر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کے یار غار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹوں کو محسوس کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اگر ان کی نگاہیں ہمارے اوپر پڑ گئیں تو پھر ہماری جان بچنے والی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلی دی، جو تسلی کا سامان آپ کے لیے بنا، جس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھبراہٹ کے عالم میں صبر اور اللہ سے تعلق کے لیے مضبوطی کا سامان ملا، وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین پر توکل تھا۔ کہا میرا کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دیکھو کہ جب کفار نے، مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، گھبراہٹ کا عالم تھا۔ ہاں، ثانی اثنین، دو لوگ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اذ یقول لصاحبہ، ایک آدمی اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے رسول ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے، صبر دیتے ہوئے، کیا حوصلہ دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل علی اللہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ سے اپنا تعلق رکھے ہوئے ہیں، توکل اللہ کی ذات پر ہمارا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں خائب و خاسر اور غمگین نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بھروسے کے نتیجے میں بچایا یا نہیں بچایا؟ کیا تھا؟ ایک حالت کیا رہی ہوگی ابو بکر کی کہ جو لوگ آپ کی جان لینے کے لیے آپ کو تلاش رہے ہیں، غار کے منہ اور دہانے پر پہنچ چکے ہیں، گھبراہٹ اور بے چینی کا تسلی کا سامان کیا بنا؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا کہ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اب دیکھو اللہ والوں کی ام اسماعیل تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا اپنی چاہت سے لا کر کے ابراہیم خلیل اللہ نے ام اسماعیل ہاجر کو، اسماعیل ذبیح اللہ کو لا کر کے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، ربنا، ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اور ام اسماعیل ہاجر کو لا کر کے بیت المقدس خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا اور کہا کہ اللہ انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس لا کر کے بسا دیا ہے، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیاس چٹیل میدان، نہ چرند نہ پرند نہ انسان نہ کوئی، ریگستان، سنسان وادی ہے، بے آب و گیاہ میدان ہے، چٹیل۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر کے جانے لگے تو ان کی بیوی کیا دیا؟ ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا باندھ کر کے جانے لگے۔ ام اسماعیل دوڑتی ہوئی پیچھے پیچھے اسماعیل کی ماں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے آئی، اور کیا انہوں نے سوال کیا تھا؟ میرے بھائیو غور کرو، یہ اللہ رب العالمین پر توکل تھا۔
اللہ کی اس نیک بندی کا، اللہ رب العالمین کی اس صالحہ خاتون کا کہ اس نے یہ سوال کیا امرک اللہ، اے ابراہیم یہ جو مجھے یہاں جہاں نہ انسان نہ چرند نہ پرند نہ آب نہ گیاہ نہ کوئی کھانے کی چیز نہ کچھ، یہاں جو چھوڑ کر کے مجھے جا رہے ہو، اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیا اللہ رب العالمین کا حکم؟ یہی سوال امرک اللہ، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ نے، اللہ کے بندے جلیل نے، کہ نام اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے۔ حضرت ہاجر کے الفاظ بڑے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، کہ اگر اللہ کا آرڈر ہے اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں یہاں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین پر توکل تھا۔ پوچھا اتنا کہ اللہ کا آرڈر ہے، کہا ہاں اللہ کا آرڈر ہے، کہا اللہ کا جب آرڈر ہے تو اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، اے ابراہیم ہمیں اطمینان ہے اور اللہ کی ذات پر یہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اپنی ذات رحمت سے ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور پھر وہ نہ ہمیں ضائع اور برباد کرے گا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ اسی اللہ پر توکل کے نتیجے میں ہاجرہ وہاں مقیم ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاشا۔ آج وہ زمزم کی شکل میں پوری دنیا انسانیت کے لیے تبرک اور شفا کا پانی بنا۔ یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا۔ آپ دیکھو جب انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، پاور آیا کس چیز میں؟ دہکتی اور شعلہ بار بھڑکتی ہوئی آگ میں کودنے کا حوصلہ کیوں ملا؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کوئی انسان آگ میں کودتا ہے، کودنے کا بھڑکتی اور دہکتی شعلہ زن آگ جو اپنی گرمی اور تمازت اور شعلوں سے آسمان سے باتیں کر رہی ہو، کیا انسان یوں ہی کودنے کی طاقت پائے گا؟ وہ بادشاہ نمرود جب ان کے خلاف برسر پیکار ہوا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، دعوت کے نتیجے میں لے جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بتوے لے جا کر کے لٹکا دیا۔ کہا کون ہے؟ من فعلا ھذا بآلہتنا، کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے ابراہیم نام ہے۔ نمرود کو جانتے ہیں؟ آج دنیا میں اتنا پاورفل کوئی آدمی نہیں۔ جن چار لوگوں نے پوری معلوم دنیا پر، معلوم دنیا جہاں جہاں انسانی آبادی بستی تھی، وہ ساری انسانی آبادی پر نمرود کی سلطنت اور بادشاہ۔ جن چار لوگوں نے، دو کفار اور دو مسلمان جن کی پوری معلوم دنیا پر حکومت رہی، نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ چار لوگ ہیں، پوری معلوم کائنات پر ان کی حکومت کتنا بڑا پاورفل رہا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ کون کھڑا ہو گئے؟ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، آگ ڈلا دی گئی، کعب ڈالا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا، آپ بتائیے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ، کیا کہا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، یہی توکل علی اللہ کی کمزوری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا یہ ایمان مضبوط تھا۔ آگ میں کودتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ایک انسان کے لیے اس کا اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو طاقت آتی ہے کس میں؟ آگ میں کودنے کی، دہکتی ہوئی آگ میں۔ میں نے بتایا نا کہ انسان اگر اللہ رب العالمین پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو یہ دنیا کی دہکتی ہوئی آگ اللہ پر بھروسے کے نتیجے میں ہیچ
آتی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز اور ہمارے کام آنے والا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کافی ہوا کہ نہیں؟ اللہ کافی ہوا کہ نہیں؟ بھروسہ کس پر تھا؟ بھروسے کی طاقت تو تھی، توکل علی اللہ کی تو طاقت تھی کہ میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ جب یہ طاقت آ جائے گی تو انسان دنیا کے حق کے لیے، دین کے لیے، دین کے صحیح کاموں کے لیے، حق کی بالادستی کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سینہ سفر ہونے کا حوصلہ اپنے اندر پائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ پر بھروسے کے نتیجے میں اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آدمی کے لیے اللہ راستے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کی تدبیریں بتا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ حقیقت میں دل کے ساتھ، ہمارا کیا ہے، ہمیں جس اعتبار سے اللہ کی ذات پر توکل کو ایمان اور عقیدے کی حیثیت سے سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، آج وہ ہمارے ہاں اس انداز میں نہیں پایا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل پوری قوم آپ کی اور ایک طرف فرعون کا لشکر، فرعون کی قوم ہے، پیچھا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے بنی اسرائیل اپنی قوم کے ساتھ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ان کے لیے راستے کیسے بناتا ہے۔ میں یہ آپ کو اس اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے اس واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیچھے کون ہے؟ فرعون بھی بڑا پاورفل آدمی، کس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس میں بات کرنے کا موقع نہیں، نہ مناسب ہے۔ فرعون کا لشکر ہے آگے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم فرعون کے لشکر کے ڈر سے لے کر کے نکل پڑے۔ اب پہنچے کہاں؟ سمندر کے کنارے۔ اب گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ آگے کودے تو سمندر، پیچھے سے فرعون کا بچنے کی کوئی راہ نہیں، بچنے کا کوئی راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بڑے یقین کے ساتھ گھبراہٹ کے عالم میں، انا لمدرکون، انا بھی تاکید کے لیے اور لام بھی لام تاکید کے لیے، بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم گئے، پیچھے فرعون آگے سمندر، بچ کر کے نکلنے والے نہیں، پکڑ لیے، اب گئے ہم، جکڑ لیے گئے، یا تو سمندر میں ڈوبے یا فرعون کے لشکر کا سامنا کر کے ہلاک ہو، تباہ ہو جائیں وہ پاورفل لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس یقین کے ساتھ قوم موسیٰ بنو اسرائیل نے یہ بات کہی کہ ہم پکڑ لیے گئے، اسی یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کلا انا معی ربی سیہدین، کلا انا معی ربی سیہدین، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ کیا تھا؟ کیا وہاں کچھ وہی آئی، کچھ دکھ رہا تھا؟ سوائے اللہ پر بھروسے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور انہوں نے وہی بات، میا انہ میا، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، یہ بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے دربار میں ہارون اور موسیٰ کو بھیجا تھا تو کہا تھا کہ ہم تم دونوں کے ساتھ ہیں، تو وہی یقین اور اعتماد موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے کہا انا، یقین کے ساتھ، معیہ، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اللہ پر بھروسہ تھا۔ اور ہوا کیا کہ وہی سمندر اگر پتھر پہ مارے تو وہ لاٹھی تو عجوبہ ہے، اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ وہی موسیٰ اسی لاٹھی کو پتھر پر مارے تو
چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اور وہی موسیٰ علیہ السلام اگر اسی لاٹھی کو سمندر میں مارے تو راستہ بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے راستہ بنایا. کس کے لیے بنایا؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ضرور راستہ بنائے گا. کفا باللہ وکیلا. بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تعلق باللہ ہمارا مضبوط ہوگا. ہم حق کے راستے پر ہوں گے, خیر کے راستے پر ہوں گے, نیکی کے راستے پر ہوں گے, بھلائی اور سچائی اور صداقت کے راستے پر ہوں گے, اللہ کے دین کے راستے پر ہوں گے اور اللہ کے راستے میں ہوں گے. تب ایسی صورت میں ہمیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. آج شیطان, یہ توکل اللہ کے فائدے ہیں کہ انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے, انسان کے اندر طاقت آتی ہے. شیطان کتنی تدبیریں اپناتا ہے ہمارے اور آپ کی گمراہی کے لیے. ایک پورا سبجیکٹ ہے, ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے, سبل الشیطان لإہلاک الانسان. انسان کی ہلاکت اور تباہی کے لیے شیطان طرح طرح کی تدبیریں, ہتھکنڈے, چالیں اپناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے وہ بندے جو میری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں, شیطان ان کے خلاف اپنی تدبیر نہیں استعمال کرتا. میرے وہ بندے جو اللہ پر یقین کے ساتھ کامل توکل کرتے ہیں, توکل اللہ ان کا مضبوط ہوتا ہے. اللہ نے کہا شیطان کی تدبیریں, انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. انہو لیس لہ سلطان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی کوئی تدبیر اہل ایمان اور اہل توحید کے لیے کارگر ہی نہیں ہوتی. وہ نہیں ڈرا پاتا ہے, نہیں اہلاک کر پاتا ہے, نہیں چالیں اپنا پاتا ہے. کن کے لیے؟ اللہ والے, توحید والے, ایمان والے اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے, یقین رکھنے والے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے, آپ دیکھو حدیث میں بھی آپ غور کریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پر کیا کہہ کے نکلتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے میں نکلا. فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ فقد کفیتا و اقیتا و ہدیتا. 3 فائدے ذکر کیے گئے. آپ کو صحیح رہنمائی, جو یہ دعا پڑھ کر کے نکلتا ہے. پیارے رسول نے کہا کہ ایک بندہ کیا کہتا ہے بتاؤ؟ اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کر کے میں نکلا. یہ توکل اللہ کا فائدہ آپ کہہ کر کے کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا اور نکل پڑا. اللہ کے علاوہ کوئی پاور, کوئی طاقت, کوئی قوت نہیں, کوئی ہمارا بگاڑنے اور بنانے والا نہیں. یہ پڑھ کر کے آپ نکلے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے صحیح راستے کی رہنمائی کر دیں. ہدیتا, اب آپ گمراہ نہیں ہوں گے, بھٹکیں گے نہیں, نہ دینی اعتبار سے نہ اور دوسرے اعتبار سے آپ کو ہدایت مل گئی. یعنی صحیح راستہ, صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ آپ کی کرے گا. دن بھر جب تک آپ گھر کر کے لوٹ کر کے آتے ہیں. وَقُفِیتا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو. جس کے لیے اللہ اس کا کافی ہو جائے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت بچتی ہے, تو کہا صحیح راستہ بتا دیا گیا. وَقُفِیتا, اس کے لیے اللہ اس کا کافی ہو گیا. وَوْقِیتا, تمام شرور و فتن اور آزمائش اور عذاب اور طرح طرح کی تکلیفوں سے بچا لیا گیا. اور کیا چاہیے؟ کس جملے کی بنیاد پر؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. شیطان کہتا ہے ایک دوسرے شیطان سے, جب بندہ یہ پڑھتا ہے, ہاں, دوسرے شیطان سے کہتا فقد ہدیا و کفیا و اقیا. اب کیا اس کے لیے تدبیر اپنائی جائے جس کے لیے اللہ اس کا کافی ہو گیا, جسے اللہ نے اس بچا لیا ہے, جس کو رہنمائی اللہ رب العالمین کر رہا ہے. اب شیطان اس کو کیا گمراہ کرے؟ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے. تو یہ توکل علی اللہ یہ پڑھتے ہیں آپ, تو جب سمجھ کر پڑھ کر کے نکلتے کہ اللہ اب میں تیرے بھروسے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں. کتنے بڑے فائدے. شیطان کی تدبیریں, شیطان کی چالیں
اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے خلاف کارگر نہیں ہوتی، نہیں کام آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو بندہ میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں اپنے اس بندے کے لیے کافی ہوں، اور جس کے لیے اللہ اس کا کافی ہو جائے پھر کسی دوسری دنیا کی طاقت کی ضرورت بچتی ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وعدہ ہے، ربانی وعدہ ہے۔ کیا؟ حسبو، کافی ہو جائے گا اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے۔ جانوروں کو دیکھو، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جانور اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ جب لوگ جو جنت میں جائیں گے تو لوگوں کے دل جانوروں کے، پرندوں کے دلوں کی مانی، پرندوں کا اللہ رب العالمین پر بے پناہ بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کہا تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ، تمہارے رزق کا مسئلہ تمہارے اسی توکل علی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روزی دینے والا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں ہوگا، یہ توکل علی اللہ کے منافی ہے۔ اگر اس کا بھروسہ، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ انسان جیسے موت سے بھاگتا ہے اپنی روزی سے بھاگے، تو پھر بھی اس کی روزی اس کے حصے میں اس کی موت سے پہلے آ کر کے رہے۔ یہ ایمان اور یقین اور توکل نہیں۔ اب کتنے لوگ کہتے ہیں، نہیں مارکیٹ میں آپ بازاری، ہاں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بازار میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، اگر یہ غلط طریقہ نہ اپنایا جائے تو دھندا، بولتے کہ نہیں، جھوٹ نہ بولو تو دھندا، ٹرک نہ لگاؤ تو دھندا، تو گویا کہ اس انسان کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر نہیں۔ کس پر بھروسہ ہے؟ اپنی عقل پر، اپنے دماغ پر، اپنی چالاکی اور دانائی اور ہوشیاری پر، اپنے مکر و فریب اور جھوٹ پر، کہ میرے رزق کا ذریعہ یہی میرا مکر و فریب اور میری چالاکی اور میرا جھوٹ۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کرتا یا نہیں کرتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا جو بندہ میں تو تجھے دوں گا، تو ٹرک کے ذریعے سے بزنس کر یا میری ذات پر بھروسہ کر کے کر، دونوں حالتوں میں تیرے حصے کا تیرا مقدر اور تیری چاہت اور خواہش کہ تو حلال طریقے سے لینا چاہتا ہے یا حرام طریقے سے لینا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں تو، آج میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے عام بلوا کی شکل ہے کہ ہم نے، کتنے لوگ ہیں کمپنیوں میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو، اگر کہتے ہیں کمپنی کا ڈیمانڈ آیا کہ آپ کو جاب کرنا ہے تو آپ اپنی داڑھی غائب کر دو۔ نوجوانوں سے ڈیمانڈ ہوتا ہے، داڑھی والے کی یہاں نوکری کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ نوکری پانے کے لیے وہ اپنی داڑھی غائب کر دیتا ہے۔ بسا اوقات کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین پر اس کا بھروسہ کمزور ہے، وہ اس دنیاوی تدبیر کو اپنے لیے اپنے رزق کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو تو اپنے دین، ایمان، عقیدے اور یقین سے سمجھوتے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بھائیوں تم اللہ پر بھروسہ کرو، راستے جائز اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہوگا۔ میں ایک واقعہ سنا دوں اللہ والے کا، سیر و اعلام النبلہ کے اندر ذکر کیا امام ذہبی نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کہ عفان ابن مسلم امام احمد ابن حنبل کے استاد تھے، امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل کے استاد تھے۔ عفان ابن مسلم کو بادشاہ وقت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے 500 دینار دین کی خدمت کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ فتنہ خلق قرآن اٹھا، بڑے بڑے علماء اس آزمائش اور فتنے کا شکار ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل ان کے استاد کو ستایا گیا، تین بادشاہان وقت نے اذیتوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے انہیں دوچار کیا، جیل کے سلاخوں میں انہیں ڈالا گیا،
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اتنا مارا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو چگھاڑ کر کے چلا کر کے مارتا. یہ امام احمد ابن حنبل ان کے استاد تھے عفان ابن مسلم. انہوں نے بھی جھیلا حالات کو. خلیفہ وقت کا ایک نمائندہ اور پولیس آیا, اس نے کہا کہ آپ قرآن کریم کو گھر کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا, کہا آپ قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یا مخلوق مانتے ہیں؟ مسئلہ چل رہا تھا. امام احمد ابن حنبل اس موقف سے علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد نے کہا میرے عزیزوں, میرے نوجوان ساتھیوں, بڑا عظیم مسئلہ تھا. بادشاہان وقت گمراہ ہو کر کے اس فتنے کا شکار ہو گئے. وہ علماء کو مجبور کر رہے تھے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے بجائے مخلوق مان لو. امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے, کہا کہ تم اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لاؤ, پیارے رسول کی حدیث سے کوئی دلیل لاؤ, میں اللہ کے اس کلام کو مخلوق ماننے کے لیے تیار ہوں. علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد نے کہا کہ اگر امام احمد ابن حنبل نے سمجھوتا کر لیا ہوتا, سرنڈر ہو گئے ہوتے, قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے بجائے مخلوق مان لیا ہوتا, تو آج پوری امت گمراہ ہو جاتی, پوری امت اسی عقیدے پہ مرتی. لیکن امام احمد ابن حنبل کا بڑا عظیم احسان ہے امت اسلام پر اور اہل اسلام پر, اسلام کے ماننے والوں پر, کہ وہ ڈٹے رہے اور آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح اور سالم ہے اس قرآن کے حوالے سے. سزائیں جھیلی. بہرحال تو عفان ابن مسلم کے پاس آیا ایک نمائندہ, کہا آپ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یا مخلوق مانتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی, اعوذ باللہ پڑھا, بسم اللہ پڑھا, کہا اللہ کا کلام. کہا یہ لیے جو کا نوٹس, اگر آپ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں, مخلوق نہیں مانتے, تو آپ کا یہ حکومت کا جو وظیفہ ہے بند کیا جائے. گھبرا گئے. کتنے بچے تھے؟ 40. لکھا ہے سیرت نگاروں نے 40 بچے تھے. آج فیملی پلاننگ بھی اللہ پر بھروسہ کمزور ہے, اسی لیے ہو رہی ہے کہ پالے گا کون, اتنے بچوں کی شادی بھی کون کرے گا. زیادہ بیٹیاں ہو گئی تو بے چینی کی زندگی ہوگی. زیادہ بچے, ایک آدمی آیا ابراہیم بن ادہام کے پاس اور اس نے شکایت کی کہ میرے بہت زیادہ بچے ہیں, فیملی میری بڑی لمبی ہے. تو کہا اللہ کے بندے کیا کہنا چاہتا ہے, یعنی بہت پریشان رہتا ہے, ان کو پالو پوسو کیسے؟ تو کہا ہاں. کہا دیکھ, اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کی روزی روٹی کا مالک تو ہے, اللہ نہیں ہے, توکل اللہ. دیکھیے ابراہیم بن ادہام سے اس نے شکایت کیا کی, میرے فیملی ممبران بہت زیادہ ہے, کثرت عیال کا. تو کہا دیکھ بھائی اللہ کے بندے, جن لوگوں کی روزی اللہ کے ذمے نہیں ہے, ہاں ان کو تو پال کر کے گھبراتا ہے. ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان کی روزی میرے ذمے ہے تو ان بچوں کو میرے حوالے, اور جن کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے ان کو اپنے پاس. تو روزی مالک اللہ رب العالمین ہے. ہاں تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو 40 بچے تھے. اور کہہ یاد آئی بات, عفان ابن مسلم کے گھر میں گئے, بیوی کے سامنے ذکر کیا, گھبرا گئے. ظاہر سی بات ہے, انسان ہے. بیٹھے ہوئے تھے, بیوی کے سامنے مایوسی کی, بچوں کی پرورش پرداخت, حکومت کا 500 دینار وظیفہ بند ہو گیا. شام تک کی اسی حالت میں رہے. ایک آدمی آیا, زیات تھا, عطریات اور تیل کا کاروبار کرتا تھا, نارمل آدمی. دروازہ کھٹکھٹایا اس نے. ڈر گئے عفان ابن مسلم کہ بھائی اب لگ رہا ہے نوٹس کے بعد گرفتاری کا وارنٹ, جیل میں جانا پڑے. نکلے دروازے سے باہر, وہ آدمی عام انداز میں, عام لباس میں. کہا عفان ابن مسلم سے کہ حکومت وقت نے آپ کا ماہانہ وظیفہ بند کر دیا. کہا قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے دین کی بنیاد پر آزمائشیں آتی ہیں, اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا ہوگا. گھبرائے ہوئے نے کہا ہاں میں نے اللہ کا کلام مانگا, میرا وظیفہ بند کر دیا گیا. آزمائش کی گھڑی تو ہے. کہا لیجئے یہ میری طرف سے 1000 دینار اب ماہانہ آپ کو وظیفے کے طور پر دیا جائے گا. انہوں نے پڑھا قرآن کریم کی آیت, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. بندوں کی روزیاں آسمان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روزی لکھ دی. ہوا کیا
500 درہم دینار وظیفہ بند ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستے سے 1000 دینار کے وظیفے کا بندوبست کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اگر وہ سرنڈر ہو جاتے، سمجھوتا کر لیتے، کس سے؟ کہہ دیتے اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، بات ختم، ہم کر لیتے نہیں کر لیتے، دین کا سمجھوتا کرتے نہیں کرتے، شریعت کے ساتھ سمجھوتا ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ مال و زر کے لیے اللہ کہتا ہے میرے بندے سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں، حق اور صداقت کے لیے اللہ کے دین پر جمے اور ڈٹے رہو، آزمائشیں جھیلو، اللہ پر بھروسہ کرو، مشکل کی گھڑی میں، آزمائش کے لمحات میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکالے گا، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں طاقت آئے گی، پاور آئے گا، حوصلہ آئے گا، جینے کا سلیقہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پرندوں کو روزیاں کون دیتا ہے؟ تم اپنی عقل کو رزاق مانتے ہو، تم اپنے دماغ اور اپنی چالاکی اور دانائی اور ہوشیاری کو اپنے رزق کا وسیلہ اور سبب مانتے ہو، اور اس دنیا میں اپنے کرتوتوں کو اپنی کامیابی اور کامرانی کا سہارا مانتے ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو پرندوں کو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا ایمان اور توکل ایسے ہو جائے جیسے پرندوں کا ہے، جیسے پرندوں کا ہے، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، چل دیے، کہاں ملے گا، کیا ملے گا، کس کے بھروسے، کس کے بھروسے نکلتے ہیں؟ اپنے خالق اور رازق اللہ کے بھروسے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہا کہ اے لوگوں کما حقہ، اگر جیسے توکل کا حق ہے، جیسا توکل ہونا چاہیے دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ یہ ایمان کی ایک بنیاد اور اساس ہے۔ یہ ایمان اور توحید جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ تعلق، جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہماری زندگیوں میں اللہ پر توکل مضبوط ہوگا۔ تو رسول گرامی نے کہا کہ جیسے پرندے اللہ پر، تم کما حقہ اللہ پر توکل کرنے لگو، لرزقتم، تمہیں بھی اللہ روزی دے گا۔ اللہ پر توکل یہ تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، اللہ تمہیں روزی دے گا، خائب و خاسر نہیں کرے گا۔ کما ترزق الطیر، جیسے پرندوں کو اللہ رب العالمین روزیاں دیتا ہے۔ تو انسان کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا اللہ رب العالمین پر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو یہ سارے فوائد ہیں کہ انسان اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ تعالیٰ کیسے راستے بنا دیتا ہے۔ جو انسان کا بھروسہ اگر دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ ہو، بنی اسرائیل کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرض دار اور قرض دینے اور لینے والے کا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں اس لکڑی کی گٹھری میں اس کے رقے اور اس کے قرض کی رقم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے راستے سے، اس نے کہا اللہ میں نے تیرے بھروسے اب سمندر میں ڈال دیا اپنی گٹھری، ہاں اور اپنا رقہ کسی کا میں نے قرض لیا ہوا تھا، میں سادھن اور سواری اور جہاز اس سمندر سے پار کرنے کا ذریعہ نہیں پا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ امام بخاری نے ذکر کیا، کہا کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی قرض لیا 500 درہم غالباً، اور ایک اس کو قرض دینا تھا، وقت ہو گیا، اب سمندر پار کر کے اس کے پاس آنے کا وقت نہیں مل گیا۔ کہا اس نے کہا کیا کروں، میں نے وعدہ کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، ایک لکڑی لی، اس کو باکس کی شکل بنایا اور اس کے قرض کی رقم اس میں ڈالی اور ایک رقہ لکھ کے بھیجا۔ وہ آدمی گیا جس نے قرض دیا ہوا تھا، سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا کہ ابھی کسی جہاز سے میرا قرض دار رقم لے کر کے آئے گا، اور وہ اس کی
ہاں گٹھری وہ لکڑی اس آدمی سے ٹکرائی اور اس نے آگ جلانے کے طور پر اس لکڑی کو لیا، کھولا تو دیکھا اس کا رقعہ اور اس کی رقم اس کے اندر موجود پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی تک جس پر پہنچانے کے لیے اس نے جتن کیا، کوششیں کی، محنتیں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، جو بندے اللہ کی ذات پر کما حقہ توکل کرنے والے ہیں، یہ بخاری میں مذکور ہے، کوئی لنترانی اور بناوٹی واقعہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جب قرض دیا تھا تو کہا تھا قرض دینے والے نے کہ بھیا ایک گواہ بنا لو، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ میرا گواہ کے طور پر کافی ہے۔ کہا ایک وکیل بنا لو، گارنٹر، ضامن بنا لو، کفا باللہ وکیلا، میرے پاس کوئی گارنٹر اور ضامن نہیں ہے، میرا اللہ ہی میرے لیے۔ وہ آدمی بھی تیار ہو گیا۔ اور یہ جب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پر کما حق ہو، تعلق ہمارا ہو، بھروسہ ہو۔ اس نے کہا نہ میرے پاس گارنٹر ہے، نہ میرے پاس گواہ ہے، میرا اللہ ہی میرا گواہ ہے اور میرا اللہ ہی میرا وکیل اور ضامن ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان اور توکل اور یقین کے نتیجے میں اللہ نے اس کی مدد کی اور اس نے وہ قرض کی عدم بآسانی اپنے وقت موعود پر۔ یہاں نصیحت کا سامان یہ ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کی اس وعدے کے وقت پر اس کی رقم کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کو گواہ بنایا، اللہ پر توکل کیا، اللہ پر توکل کر کے اس نے وہ رقم وہاں پہنچانے کی تدبیریں اور راستے اختیار کیے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ ہمارا یہ بڑا عظیم ہے، مسبب الاسباب ہے، قدرت کی ساری چیزیں اور ساری کائنات کے سارے اختیارات اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کے پاورفل اس دنیا اور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جسے نفع پہنچانا چاہے نفع پہنچا دے، جسے نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچا دے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے۔ ہم زبانی تو کہتے ہیں لیکن عملاً ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اگر یہ مضبوط ہو جائے کہ نفع و ضرر کا حقیقی مالک، فائدہ اور نقصان کا مالک حقیقی اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ پر ہماری زندگیوں میں توکل کے اعتبار سے کامل اور پختہ یقین اور ایمان مضبوط ہو، تو اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا، مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی ہموار فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے طرح طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کی اللہ ہمیں تدبیریں دے گا، اور اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جیسے سمندر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے، جیسے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، جیسے ہاجرہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمزم کا پانی پوری دنیا انسانیت کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ یہ سارے نمونے ہمارے لیے ہمارے ایمان اور یقین اور عقیدے کی مضبوطی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین اور ایمان پر صحیح سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل طور پر توکل اور ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی بنیادوں کو اور ایمان اور عقیدے کے پہلوؤں کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کی اصلاح، تربیت اور تزکیہ اور تطہیر کا سامان اور سبب بنائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔